سپہر کی ٹھنڈی سی چھایا ہر سو چھائی تھی۔ اوپر کندھے سے لٹکائے باریک ہیل سے چلتی کھڑی اپنی کار کی طرف آئی، جو تھی تو اس کے بھائی روہیل کی، مگر اس کے پڑھائی کی غرض سے امریکہ چلے جانے کے بعد حیا کی ملکیت تھی۔ اس نے چابی لاک میں گھمائی ہی تھی کہ گیٹ کے اس پار سے زارا آتی دکھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ حیا، مجھے تو کوئی میل نہیں آئی۔ زارا نے ادھ کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پہ اداسی تھی۔ وہ درمیانی شکل و صورت کی سٹائلش سی لڑکی اور حیا کی ہم عمر تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، تم فکر نہ کرو۔ ہم نے ساتھ ہی اپلائی کیا تھا، میرا سلیکشن ہو گیا ہے تو تمہارا بھی ہو جائے گا۔ حیا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ آدھا کھولے کھڑے کھڑے بتانے لگی۔ مگر اسکالرشپ پروگرام کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر آج جو لسٹ لگی ہے اس میں بھی میرا نام نہیں ہے، اور میرا صرف تمہارا ہے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے اور انوائرمنٹل سائنسز کی ایک لڑکی خدیجہ رانا کا ہے۔ میرا خیال ہے میرا سلیکشن ہی نہیں ہوا۔ اوہ، اسے واقعتاً افسوس ہوا۔ رات فون کال کے بعد اس کی زارا سے اب بات ہو رہی تھی۔ خیر، تم کہیں جا رہی تھی؟ زارا چہرے پہ دوبارہ بشاشت لاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، مارکیٹ جا رہی تھی ارم کے ساتھ۔ داور بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے اور میرے لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم ہو گئی ہے، شاید کام والی اٹھا کر لے گئی ہے۔ اب نئے جوتے لینے پڑیں گے، تم چلو گی؟ وہ گاڑی سے کوہنی نکالے تفصیلاً بتانے لگی۔ اس وقت وہ ہلکی آسمانی لمبی قمیض اور تنگ چوڑی دار پجامے میں ملبوس تھی۔ قمیض کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تک تھا۔ ہم رنگ دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا، بال کمر پہ گر رہے تھے اور عادتاً آنکھوں میں گہرا کاجل ڈلا تھا۔ ہاں چلو پھر جلدی نکلتے ہیں۔ زارا فوراً تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھی۔ ارم کو بھی لینا ہے۔ حیا نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ ویسے تمہارے سخت سے تایا ارم کو یوں تمہارے ساتھ شاپنگ پہ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں؟ ارم ان دونوں سے جونیئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زارا کی اس سے زیادہ ملاقات نہ تھی۔ ان کی سختی صرف سکارف تک ہے، ویسے بہت اچھے ہیں وہ کار باہر گیٹ پہ لے آئی۔ ارم کا گھر حیا کے ہمسائے میں تھا۔ دونوں گھروں کی درمیانی دیوار میں آنے جانے کا راستہ بھی موجود تھا، لیکن اسے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا وہ اس کے گیٹ پہ ہارن دیا کرتی تھی۔ اب بھی زور کا ہارن دیا تو چند ہی لمحے بعد ارم باہر نکل آئی، کاسلی لمبی قمیض اور ٹراؤزر میں ملبوس، ہم رنگ دوپٹہ پھیلا کر سامنے لیے، چہرے کے گرد میچنگ کاسلی اسکارف لپیٹے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے تک آئی تھی۔ ہیلو حیا۔ ہیلو زارا۔ بے تکلفی سے چہکتے ہوئے اس نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام اسے یوں ہی خوش کیا کرتے تھے۔ کیسی ہو ارم؟ تم سے تو ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ زارا نے ترچھی ہو کر رخ پیچھے کو کیا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے نا، تبھی۔ اور ہاں، حیا بتا رہی تھی آپ لوگوں کا ترکی کا سلیکشن آ گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی ہے۔ خیر، اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ تم نے نہیں اپلائی کیا تھا؟ ابا اجازت دیتے تب نا۔ وہ اداس ہو گئی۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے تادیبی نظروں سے اسے گھورا کہ کہیں پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے، مگر زارا گردن موڑے پیچھے دیکھ رہی تھی، اور ارم حسب توقع اداس ہو گئی تھی۔ ابا بھی پتہ نہیں کس پہ چلے گئے ہیں۔ اتنی گرمی میں اسکارف لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستین نہیں بنانے تھی مجھے۔ حیا کی بھی تو آدھی آستین ہے، اتنی اچھی لگتی ہیں، مگر ابا ذرا بھی سلیمان چچا کی طرح نہیں ہے۔ ارم، تمہیں آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں۔ اس نے کوفت چھپاتے ہوئے بات کا رخ بدلا۔ ارم کا ہر وقت کا شکایتی رویہ اسے بے حد برا لگتا تھا۔ چوڑیاں لینی ہیں، مگر لہنگے کے بلاؤز کی فل سلیوز کے ساتھ چوڑیاں اچھی بھی نہیں لگیں گی۔ وہ منہ بسورے پھر سے شروع ہو گئی تو حیا نے سر جھٹک کر سی ڈی پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گیت بلند آواز سے گونجنے لگا تو ارم کو خاموش ہونا پڑا۔ جناح سپر مارکیٹ پہنچ کر ارم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی، جبکہ وہ دونوں میٹرو شوز پہ آ گئیں۔ یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، یہ دکھائیں۔ بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میم؟ سیلز مین نے پورا جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھا تھا، جبکہ حیا اور زارا سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی۔ پہنا دوں میم؟ بہت مؤدب اور شائستہ انداز میں پوچھتے ہوئے سیلز مین نے ہاتھوں میں پکڑا جوتا اس کے پاؤں کے قریب کیا۔
جو خوبصورت ہیز میں مقید تھے۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شور، یہ لیجئے۔ سیلز مین نے مسکرا کر جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا کہ اسے تھامتے ہوئے حیا کی انگلیاں لازماً اس کے ہاتھ کے ساتھ مس ہوتی۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے لہجے پہ سیلز مین نے زیر لب کچھ گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا چند نوٹوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا تھا، اور لڑکے نے سکے کو یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلز مین نے جوتے کو، تاکہ اسے تھامتے وقت لازماً اس کا ہاتھ ٹکرائے۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹ کنارے سے پکڑ کر کھینچے۔ سکہ لڑکے کے ہاتھ میں رہ گیا۔ میم آپ کا سکہ۔ لڑکے نے فاتحانہ انداز میں سکہ اس کی جانب بڑھایا کہ اب تو لازمی پکڑے گی۔ یہ سامنے رکھے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاہ پر تھامے پلٹ گئی۔ زارا نے بے اختیار کہکا لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل تو کر رہا تھا اس کی اسی شکل پہ شاپ کے سارے جوتے دے ماروں۔ معلوم نہیں ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے کبھی لڑکی دیکھی ہی نہ ہو۔ وہ غصے میں بولتی زارا کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریب سے آواز آئی، تو اتنا بن سور کر باہر نہ نکلا کرو بی بی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پہ ٹھہر گئی۔ وہ ایک معمر خاتون تھی، بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی، ناگواری بھری نگاہ اس پہ ڈال کر آہستہ آہستہ اوپر زینے چڑھ رہی تھی۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہتی، مگر زارا اس کو کوہنی سے تھامے وہاں سے لے آئی۔ تبھی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پہ پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گردن تک آ گیا تھا۔ اس نے کچھ خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ صرف ان کے ساتھ آؤٹنگ پہ آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئی کہ کچھ ہلکا پھلکا کھا لے۔ رات کی دعوت تو طایا فرقان کی طرف تھی، جو وہ بیٹے کی شادی کے لیے جمع ہوئے خاندان والوں کو دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل سلش منگوا لینا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے لوں۔ ارم جھٹ باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تھپیڑا تیزی سے اندر آیا تھا، مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا مزہ تھا۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے ساری جگہ کو گھیر رکھا تھا۔ مغرب گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا تھا۔ ارم خاصی کمپلیکس لگتی ہے، نہیں؟ ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف گھومی۔ اور تم اس کے اسی کمپلیکسز کو ہوا دے رہی تھی؟ وہ الٹا اسی پہ خفا ہوئی۔ طایا فرقان صرف سکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اسی بات پہ خود ترسی کا شکار ہے، اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ بیچاری نہیں ہے، وہ بیچاری، اب اس کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ خواہ مخواہ کی خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف کھلے شیشے کے باہر آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، پچھلے سال جب یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں پہنچ کر سارا پروگرام ہی کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر لکھوا کر وہ شیشہ اوپر چڑھاتے ہوئے یاد کر کے کہنے لگی۔ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی ترکی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں آس چڑھنے کی خوشی تر آئی تھی۔ زارا اور وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز کے 5ویں سال میں تھی۔ ان کا 7واں سیمسٹر درمیان میں تھا جب یورپی یونین کی سپانسرڈ اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹیز کے مابین طلبہ کا تبادلہ ہونا تھا۔ یوں چند ماہ کے لیے یہاں سے کچھ طلبہ یورپ کی یونیورسٹی جائیں گے اور ایک سیمسٹر پڑھ کر واپس آ جائیں گے۔ جب یورپین یونیورسٹیز میں درخواست دینے کی باری آئی تو اسے ترکی کی سبانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، مگر پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کر دیا، اور اب بالآخر سبانجی نے اسے منتخب کر لیا تھا۔ ادھر 7واں سیمسٹر پورا کر کے اسے فروری میں 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا۔ ابھی دسمبر چل رہا تھا، جہاں اس کے اپنے مضامین تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، سو 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی۔ پھر واپس پاکستان آ کر اسے LLB کا 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے حیا، اگر کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا، کیونکہ پاکستان سے سبانجی صرف ہم 2 لڑکیاں ہی جا رہی ہیں، اور پھر ہم ٹھہرے آل وومن یونیورسٹی میں پڑھنے والے۔ وہ ختیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟
ویٹر نے شیشہ بجایا تو حیا چونکی، پھر شیشہ نیچے کرنے لگی۔ نہیں، ختیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں، معلوم نہیں کون ہے۔ اس نے سلش کے گلاس پکڑے، زارا کا اسے تھمایا اور ارم کا ڈیش بورڈ پہ رکھا، پھر اپنا گلاس لبوں سے لگایا۔ ٹھنڈا سا سلش اندر تک اترتا گیا۔ بے دھیانی میں وہ شیشہ بند کرنا کب بھولی اسے علم ہی نہ ہو سکا۔ دفعتاً زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو اماں جی۔ کیا؟ آواز خراب ہے، 1 منٹ۔ زارا کے فون پہ غالباً سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے زارا کو ونڈ سکرین کے پار سے دیکھتی رہی۔ اب وہ دور ایک درخت کے ساتھ کھڑی فون پہ بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی لیڈی، کوئی ایک دم سے اس کے بہت قریب آ کر بولا۔ وہ ڈر کر اچھلی، ذرا سا جوس کپڑوں پہ چھلک گیا۔ کھلی کھڑکی پہ ایک عورت مسکراتے ہوئے جھکی ہوئی تھی، میک اپ سے اٹا چہرہ، چمکتا ہوا آئی شیڈو، بھڑکتی ہوئی سرخی، بالوں کا جوڑا، چمچم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی مگر مرد بھی نہیں تھا۔ کیسے ہو جی؟ وہ اس کی کھڑکی پہ پورا جھکا کھڑا تھا، گلاس اس کے ہاتھ میں کانپا۔ بے اختیار اس نے شیشہ اوپر چڑھانا چاہا مگر اس کے ہاتھ درمیان میں تھے۔ ڈرو نہیں باجی جی، میں آپ کی دوست ہوں، ڈولی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو ہٹو جاؤ۔ وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی تیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسے کراہت سی آئی۔ ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ مزید جھکایا اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حیا نے سلش کا بھرا ہوا گلاس اس کے منہ پہ الٹ دیا۔ ٹھنڈی ٹھار برف چہرے پہ پڑی تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتا شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کے باعث اس کی آواز ہلکی ہو گئی تھی اور اب وہ کوئی گیت گنگنانے لگا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لائی۔ بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے کار لا کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں درختوں کے ساتھ وہ ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا اور اب وہ گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار جھرجھری سی آئی۔ کہاں رہ گئی یہ دونوں؟ اس نے جھنجھلا کر ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا، پھر گردن موڑ کر دوبارہ دیکھا۔ وہ ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا۔